السلام علیکم۔ آج میں بتانے والا ہوں اٹالین گورنمنٹ کا بہت ہی فیمس قسم کا اسکالرشپ، اور اس اسکالرشپ کے اوپر اگر ہم ایک بات کریں تو اس کے اوپر کافی زیادہ لوگ جو ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یورپ کے اندر اس کے تحت سلیکٹ ہو کر۔ تو جلدی سے ہم اس کے اوپر انفارمیشن لیتے ہیں اور اس پہ آپ لوگ اپلائی کریں اور یہاں پر آ جائیں۔ بیسیکلی اس اسکالرشپ کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس جگہ پہ، تو آپ نے یہ لکھنا ہے MECI اسکالرشپ اٹلی۔ تو یہ پہلی ویب سائٹ جو ہے آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس کے اوپر دیکھیں اسکالرشپ گرانٹس، اور اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے اوپر کلک کرتے ہی آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا، فورن سٹیزنس جو ہے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر آ کر آپ اسے تھوڑا سا ہم اسے پڑھتے ہیں۔ دس سیکشن آؤٹ لائنز دی اسٹڈی اپرچونٹی ان اٹلی فار foreign citizens or Italian citizens residing abroad offered and are promoted by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation۔ تو منسٹری آف فورن افیئرس جو ہے جو اٹلی کی ہے بیسیکلی وہ یہ اسکالرشپ جو ہے ہمیں دے رہی ہے۔ اس کے اوپر جو پہلا لنک ہے یہ ہے گرانٹس فار فورن اینڈ اٹالین سٹیزنس لیونگ ابراڈ awarded by the Italian government۔ اس کے اوپر ہم کلک کریں گے۔ اس کے اوپر کلک کرتے ہی آپ کے پاس جو ہے اس طرح سے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر اگر میں دیکھوں اس کی جو انسائٹس ہیں، یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ اکیڈمک ایئر جو ہے 2024-25 کے لیے یہ 3-4 دن ہی ہوئے ہیں یہ اسکالرشپ اوپن ہوا ہے۔ اور یہاں پر یہ اس کی BANDO بانڈو لکھا ہوا ہے 2024-25۔ بیسیکلی یہ کال کو کہتے ہیں کہ جو اسکالرشپ کی جو کال ہے، جو فائل ہے، اس کے بارے میں اٹالین میں لکھا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی جب آپ یہ ویب سائٹ کھولیں گے تو آپ کو اس کے اوپر ایشوز آ سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں یہ میں نے ایک ایکسٹینشن لگائی ہوئی ہے تاکہ میری جو یہ ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ جو ہے آسانی سے ٹرانسلیٹ ہو جائے کس چیز کے اندر، اٹالین سے انگلش کے اندر ہو جائے۔ ورنہ اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں یہ اوپن کرتا ہوں، کہ فرض کریں یہاں پر میں نے ویب سائٹ جو فرض کریں ایک اوپن کی ہے اور اسے میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ آٹومیٹک کنورٹ ہو گیا۔ ورنہ آپ یہاں پر کلک کریں اور یہاں سے ادھر آئیں نیچے تو یہاں پر یہ ٹرانسلیٹ کا آپ کو آپشن ملتا ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پھر آٹومیٹک ٹرانسلیٹ ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی اس طرح سے آپ ایک ویب سائٹ کو جو اٹالین میں ہو، فرینچ میں ہو یا کسی اور لینگویج میں آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا ہی یہاں پر آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اٹالین میں لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے، دونوں سیم فائلز ہیں، یہ اٹالین میں فائل ہوگی اور یہ انگلش میں فائل ہوگی۔ تو کال فار اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اسے یہاں پر رائٹ کلک کرنے کے بعد جو یہاں پر آپشن آپ کے پاس آئے گا کہ نیو فائل، نیو کروم میں اسے آپ اوپن کر لیں، نیو ٹیب میں اوپن کر لیں، تو آپ یہاں سے اسے نیو ٹیب میں اوپن کر لیں گے۔ اور اس کے نیچے یہ ہے، تو یہ بیسیکلی یہ اٹالین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہم نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پر انگلش میں لکھا ہوا ہے لسٹ آف ایلیجیبل کنٹریز، کہ کون سے کنٹریز کے اوپر ایلیجیبل ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم جائیں تو یہاں پر سرچ کریں۔ آپ سرچ کرنے کے لیے Ctrl+F دبائیں گے آپ اپنے لیپ ٹاپ سے، اور وہاں پر آپ اسے سرچ کر لیں گے پاکستان۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ پاکستان اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ رہا پاکستان سے لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا سمپل سا ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سے بیک جائیں گے، اور اب یہ جو کال ہے ہم نے اسے اوپن کرنا ہے، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اسے اپلائی کرنے کا طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آنا ہے۔ اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر اگر میں دیکھوں تو یہاں پر یہ بیسیکلی اسکالرشپ ہے کس چیز کے لیے نا، تو اسکالرشپ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو یہ ساری اس کی ڈیٹیلز اس ویب سائٹ پہ ملے گی کہ اس کے اندر آپ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو ہے یہ PhD کے لیے کے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے اوپن ہوا ہے۔ اور اس میں اسے اسکرول ڈاؤن کریں گے آپ یہاں سے ویب سائٹ کو مزید تو نیچے کی طرف، تو آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی۔ باقی اس ویب سائٹس پہ آپ کچھ پڑھنا چاہیں باقی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹ دوسرے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پر آ کر یہ کال فار اپلیکیشن 2023-24 کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ کال اوپن ہو جائے گی اس طرح سے۔ اب یہ بیسیکلی کال اوپن ہو گئی ہے، تو میں اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ ایزیلی جو ہے وہ ہمیں نظر آ سکے۔ بیسیکلی کیا ہے، گرانٹ فار فورن اسٹوڈنٹس اینڈ اٹالین سٹیزن لیونگ ابراڈ فار applications for the academic year 2024 and 25۔ سو یہاں پر ڈیڈ لائن آ گئی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ 14 تاریخ تک اگلے مہینے کی
یا پھر آپ جب بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 14 جون تک آپ جو ہے اسے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ہر سال کے لیے اوپن ہوتی ہے, لیکن کیونکہ یہ الگ سے اوپن ہوتی ہے تو ان میں بڑے کم لوگ اپلائی کرتے ہیں, اس میں ایڈمیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم نیچے کی طرف چلتے ہیں, یہاں پر آپ اس کی انفارمیشن پڑھ لیں گے. تو ڈائریکٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ آگے جی منسٹری آف فارن افیئرس جو ہے ان کی طرف سے یہ اسکالرشپ ہے, ماسٹرز ڈگری, یہ 2 سائیکلو مطلب 2 سال کا اسکالرشپ ہے. اور یہ انہوں نے جو ہے یہ آپ کو اسکالرشپ بھی دیں گے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے 9 منتھس کے لیے جو بھی ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ ایزیلی یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ایک پری انرولمنٹ جو ہے آپ اس یونیورسٹی کے تھرو کر سکتے ہیں جو مینڈیٹری ہے. بیسیکلی انرولمنٹ جو ہے پروگرام میں داخلے کے لیے, آپ یہ ویب سائٹ ہے اس پہ کلک کریں گے www.university.it, تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی, وہاں سے آپ اس کے اوپر پری انرولمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی اس کے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ جی آپ اس نے یہ بتایا ہے کہ اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں, نیچے والے کو دیکھیں کہ پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے نیچے اس نے ریسرچ جو ہے اس نے پروجیکٹس جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں کون کون سی کمپنیز انوالو ہیں اور کیا کیا وہ آپ کو دے رہی ہیں. اس کے علاوہ اٹالین لینگویج جو ہے, اٹالین لینگویج اینڈ کلچرل کورسز آر اوارڈیڈ ٹو دی پیریڈ آف اسٹڈی آف 3 months. تو اس چیز کو چھوڑیں, نیچے آتے ہیں ایلیجیبلٹی. اب یہ ایلیجیبل سمپلی وہ لوگ ہیں جو 14 جون 2 PM اٹالین ٹائم کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے. اب اٹلی جو ہے بیسیکلی پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں 2 لکھا ہوا ہے تو پاکستان میں 5 PM تک 14 جون تک آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. نیچے کی طرف چلتے ہیں. اکیڈمک کوالیفیکیشن جو ہے وہ must only be submitted by foreign students, Italian citizen living abroad, holding an appropriate academic qualification required to enroll the university. اب اس میں سمپل یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ ماسٹرز کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر ہونا چاہیے, اور آپ پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے. اب یہاں پر یہ جو لنک ہے اس پہ کلک کر کے آپ مزید جو ہے اس کی انفارمیشن بھی یہاں سے لے سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. ایج ریکوائرمنٹس ہے, سمپل بتاؤں گا کہ 28 سال سے آپ کم ہونے چاہیے ماسٹرز کے لیے, اور پی ایچ ڈی کے لیے 30 سال اس نے لکھا ہوا. اور ریسرچ جو پروجیکٹ ہیں اس پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 40 سال ہے. لینگویج پروفیشنسی, آپ کو کسی قسم کی جو ہے آئٹس یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے یہ لیول ریکوائرڈ ہے, اس کو چھوڑیں. بیسیکلی اگر آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے جو آپ اپنی یونیورسٹی سے آپ نے وہ بنوایا ہوا ہے, اسی کو یہاں پر آپ جو ہے وہ ڈالیں گے اور آپ کا یہ کام ہو جائے گا, اور اسی کے اوپر آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. تو اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بیسیکلی یہیں پر اسی کال کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ اسے پڑھیں گے کہ وہ کنٹریز جن کے اندر جو ہے وہ انگلش کے اندر انہوں نے پڑھا ہوا ہے, یہاں پر یہ دیکھیں لینگویج سرٹیفکیشن ریگارڈنگ دیئر پروفیشنسی ان انگلش لینگویج. ٹھیک ہے جی, تو یہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کنٹریز جن کے اوپر جن میں آپ نے انگلش میں پڑھا ہوا ہے کورسز کو, تو انگلش پروفیشنسی وہ سبمٹ کروا دیں تو وہ اس پہ کر سکتے ہیں. اب آگے کی طرف چلتے ہیں. پی ایچ ڈی پروگرامز اینڈ ریسرچ پروجیکٹس کون کون سے ہیں. سو اس نے لکھا ہوا نو پروف آف لینگویج پروفیشنسی از ریکوائرڈ فار پی ایچ ڈی پروگرام اینڈ ریسرچ انڈر اکیڈمک سپرویژن, اسے چھوڑیں بارہ. ادھر آرٹیکل 3 ہے رینیولز, اسے بھی چھوڑیں. اچھا جی, یہاں پر ایک چیز اس نے لکھی ہے کہ جو فنڈنگ پیریڈ ہے اس کے بارے میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ اسٹڈی سٹارٹنگ جو ہے وہ 1 نومبر سے شروع ہوگی اور 31 جولائی تک جو ہے 2025 تک کی یہ آپ کی ٹوٹل یہ اسٹڈی ہے. اور آگے ہم چلتے ہیں امپورٹنٹ چیز کی طرف. ان ایلیجیبلٹی لکھا ہوا ہے, سمپل ہے, اگر آپ نے اپنی سی وی میں ایسی چیزیں ایڈ کی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس پہ آپ ان ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. آپ نے کوئی غلط ڈگری جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا, ڈاکومنٹ صحیح سے اپلوڈ نہیں کیا, اس پہ آپ ان ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ سے آگے چلتے ہیں. سبمیشن آف اپلیکیشن جو مین چیز ہے. Applicants must submit the application online available upon registration on the study in Italy portal. یہ پورٹل دیا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اپلیکیشن ریسیو ہونی چاہیے 14 تاریخ تک, یہ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے. اگر ڈیڈ لائن ہے 2 PM مطلب پاکستان کے 5 PM, اور اگر اس سے آپ نے لیٹ کیا تو آپ کی اپلیکیشن آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی, ریجیکٹ ہو جائے گی. یہ سمپل سا پروسیجر ہے, آپ اس پہ کلک کریں گے
وہ ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی، آپ اسی لیے اس پہ کیا کر دیں گے، اپلائی کر دیں گے۔ سلیکشن اینڈ اوارڈنگ آف گرانٹس اسے رہنے دیں، ٹیوشن فیس کو رہنے دیں، ہیلتھ میڈیکل انشورنس وہ آپ کو دیں گے، اسے چھوڑیں، اور ٹرمز گرانٹس اسے بھی رہنے دیں، انکمپیٹیبلٹی اسے بھی۔ بہرحال سمپل یہ ہے کہ آپ کو یہ ہیلتھ گرانٹ اور یہ چیزیں دیں گے، اس کو آپ نے یہ پورا پڑھ لینا ہے۔ اس کے اوپر جو اسکالرشپ ہے وہ چیزیں بھی وہ آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ کو سمپلی جو ہے اس کے اوپر جا کر اپلائی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر پھر انرولمنٹ ضرور کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا اسکالرشپ ہے۔ اب جب آپ اپلائی کریں گے ان لنکس کے اوپر کلک کرتے ہوئے، تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ سمپلی ہمیں جس بھی لنک پہ اپلائی کرنا ہو تو پہلے ہمیں وہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، تو آپ سمپلی اس پہ کلک کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے۔ میں بیسیکلی اس کو ریکارڈ اس وجہ سے نہیں کر رہا، کافی ویب سائٹس جو ہیں اس کے اوپر وہ ایشو کرتی ہیں ان کو ریکارڈ کرنے پہ، تو یہ ان کی منسٹری آف فارن افیئرس جو ہے ان کی وہ ویب سائٹ ہے، تو آپ وہاں پر آسانی سے جو ہے وہ اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جیسے ہم وہ بناتے ہیں، اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا ہے آپ نے، اگر وہ ویب سائٹ اٹیلین میں ہوئی تو صاف ظاہر آپ کا مسئلہ ہوگا، تو پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو وہ بتایا ہے، ہر پیج کو اس طرح سے آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا۔ آپ جو ہے وہ یہ رائٹ کلک کرنے کے بعد گوگل کروم کے اوپر وہاں پر بھی نیچے آپشن آتا ہے ٹرانسلیٹ کا، وہاں سے بھی آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے ایکسٹینشن یوز کی ہوئی تھی، وہ سمپل سی ایک ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹینشن جو ہے اسے کیسے یوز کرتے ہیں۔ وہ سمپلی کوئی بھی ایکسٹینشن آپ ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کو تھوڑا بہت نہ ہو ہے تو آپ خود سے ایکسٹینشن ایڈ کر لیں جو ٹرانسلیٹ کرے آٹومیٹیکلی۔ تو اگر آپ کو یہ اپلائی کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی بھی ایشو ہے، تو آپ کمنٹ کریں، وہاں پر میں آپ کو نیچے کمنٹ میں یہیں پر گائیڈ کر دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آنے والے دنوں میں ہم کافی ساری کنٹریز کا اسکالرشپ اور کافی یونیورسٹیز کے اسکالرشپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ نے ابھی تک جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کس چیز میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو مزید ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز اور کیا بتائی جا سکتی ہیں آنے والے اسکالرشپس کے بارے میں، تو ہم پوری اسکالرشپ کی سیریز سٹارٹ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آنے والے دنوں میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔